الحمدللہ آج دے دیں ہمارے پاس ہماری دوست ماشاء اللہ شمیم عمرہ پہ گئی تھیں، اور ماشاء اللہ شمیم نے سب کے لیے دعائیں کی، پورے سکینت گروپ کے لیے. اور میرا حصہ کدھر ہے؟ کون سا کرنگ ہے جو لیں گے؟ چلو الحمدللہ. ہاں تو اللہ رب العالمین نے نا شمیم کو اتنی محبت عطا کر دی ہے ہم سب سے کہ وہاں جا کے بھی وہ تو دعائیں انہوں نے کی سو کی، اور ہمیں خانہ کعبہ دکھایا لائیو وہاں سے نا. تو الحمدللہ کتنے لوگوں نے، جن لوگوں کے پاس ضرورت تھی کہ وہ دعائیں مانگے، تو ان کے یعنی ایسا محسوس ہوا کہ یہ وہ محبت ہے اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے دین کی وجہ سے، اور اللہ کے لیے، کہ جس کی کشش کہیں پر بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے. اور یہی وہ محبت ہے جس کو بڑھانے کی ہمیشہ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. رشتہ داریوں کی محبت اور خون کی محبت تو الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں اور قیامت میں کون سی وہ محبت ہے جو سب سے زیادہ انسان کو یاد رہے گی؟ صرف اللہ کے لیے کی گئی محبت. تو ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے شاید بعض اوقات کچھ لوگ، لیکن یہی وہ محبت ہے جہاں اپنی صلہ رحمی کے لیے اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں سے محبت بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے. وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور وہ بھی وہی ہماری خوشیاں ہیں. وہیں اللہ رب العالمین کے لیے ایسے لوگوں سے محبت جو صرف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی مجالس سے محبت، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس محبت کی قدردانی اور اس محبت کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سکینت مجھے میرے گھر سے زیادہ یاد آتا تھا. اور شمیم کا یہ کہنا ہے کہ سکینت مجھے اپنے گھر سے زیادہ یاد آتا تھا، اور یہ بات کہنے میں وہ بالکل سچی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل سے بھی اس بات کی گواہی دی ہے. تو انشاءاللہ تو چلتے ہیں آج ہم سب اپنے پروگرام کی طرف. اور جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں آج ہے تاریخ ہے آج 9 مارچ 2020، اور ہم 2020 کا دور قرآن شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سکینت گروپ کے تھرو اور اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہمیں نہیں یاد کہ یہ میرا 14واں یا 15واں کون سا دور قرآن ہے، لیکن ہم ہر دفعہ اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین کچھ ایسے وقت آتے ہیں میری زندگی میں اور لائے جاتے ہیں، اور میں زندہ ہوتی ہوں کہ میں ان اوقات سے، ان مہینوں سے، اور ان اللہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکوں. تو جیسے ہی مارچ اور اپریل آتا ہے، آپ رمضان کے روزوں اور اس کی تیاریوں میں، اور رجب سے آپ اس کی تیاریوں میں، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں بیج بوئے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ محنت کی شروعات، پورے سال بھی محنت ہے اور کرنی چاہیے، لیکن رجب سے انسان کمر کس لے اس کسان کی طرح جو بیج بونے کے عمل سے غافل نہیں رہتا انشاءاللہ. تو رجب میں ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ رجب میں ہم دور قرآن کا آغاز کریں الحمدللہ رب العالمین. تو جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں کہ اس بار ہم لوگوں نے جو 2020 کے دور قرآن کا آغاز کیا ہے، اس میں ایک اس کی تھیم رکھی گئی ہے. ماشاء اللہ ہم دور قرآن ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ لوگ تو کافی عرصے سے ماشاء اللہ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہم تفصیلاً ہم نے بہت ساری چیز بتائی ہیں. اس بار ہم نے یہ سوچا، ہم پڑھ بھی پہلے بھی اسی نیت سے رہے تھے، اور ہر دفعہ ہم لوگوں نے اپنے ہر لیسن میں اور ہر درس میں اور ہر سبق میں کوشش ہی یہی کی ہے کہ کیا کریں گے، ہم اپنی تربیت کریں گے، اس سے ہدایت لیں گے جس کے لیے یہ کتاب آئی ہے. تو ہر دفعہ وہی مقصد ہی رہا ہے، لیکن اس بار اس کو خاص ایک تھیم اور ایک طرز فکر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اس کو زیادہ فوکس کر سکیں، ہے نا.
قرآن اور تعمیر سیرت، جیسا کہ اس بار کے تھیم کا ٹائٹل ہے۔ قرآن کی تو عظمت ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہم پڑھیں گے اور سنیں گے، اور قرآن سارے کا سارا ہم جانتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن سیرت کیا ہے؟ سیرت وہ ہے آپ کا وہ کردار، آپ کا وہ مزاج جو آپ کی پوری پرسنالٹی میں ڈھلا ہوا ہو۔ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو گویا کہ آپ کی پوری پرسنالٹی، اور پرسنالٹی کس چیز کو کہا جاتا ہے، شخصیت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یعنی عام طور پر جو ہم سیرت کہتے ہیں اردو میں، تو اس سے میرا مطلب میرا یہ جو میرا مزاج، میرے ایموشنز، وہ ہم کہتے ہیں اس کا مزاج، وہ لیکن جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اور جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی، تو کیا بتایا گیا کہ آپ کی کوئی چیز، آپ کا کوئی انداز، آپ کا کوئی کسی بھی طرح کی سچویشن میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے سونے اور جاگنے سے لے کر آپ کے دن بھر کے حالات، آپ کے تنہائی میں آپ کا ہونا، لوگوں کے سامنے آپ کا ہونا، غصے کی حالت میں آپ کا ہونا، خوشی کی حالت میں آپ کا ہونا، آپ کے جنگ کے میدان میں ہونا، آپ کو مدینہ کے ماحول میں ہونا، آپ کو مسجد نبوی میں ہونا، آپ کا اپنے گھر پہ ہونا، آپ کا اپنے صحابہ کے بیچ میں ہونا، آپ کا کسی مخالف لوگوں کے درمیان میں ہونا، مخالف گروپ میں ہونا، ان سبوں کے درمیان جو آپ کا رویہ تھا، جو آپ کا کردار تھا، اس کو کہا جاتا ہے سیرت۔ گویا کہ پورے کا پورا کردار اور پورے کی پوری سیرت کس چیز میں ڈھلی تھی؟ قرآن میں ہے نا۔ کسی صحابی نے جب آ کے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہ بات دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے کیا پوچھا تھا دوبارہ اسی صحابی سے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھتا ہوں، لیکن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، اور آپ کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ تو سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والا جو ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے گروپ سے ریلیٹڈ ہیں، اچھے لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں، یا نیک گروپ کے نام پر ریلیٹڈ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دیندار اپنے آپ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ دینداری کا ایک، لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، دینداری کا ایک جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے ہمارے پاس، ایک جس کسی چیز سے آپ کا نام جڑ جائے پھر وہ لیبل لگ جاتا ہے ہمارے اوپر، ہے نا، پھر ہم اسی سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم اس جیسے نہ ہوئے تو پھر کیا چیز کے بارے میں لوگوں کی رائے خراب ہو جاتی ہے؟ دیندار لوگوں کے بارے میں لوگوں کی رائے خراب ہو جاتی ہے نا، علم والے لوگوں کے بارے میں لوگوں کی رائے خراب ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں لوگوں کی رائے خراب ہو جاتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام اتنا سچا دین اور اتنا اچھا دین ہے، لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کے اوپر چلنا چھوڑ دیا تو بدنام کیا ہوا؟ اسلام۔ تو چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، بالکل لینا ہی پڑے گا۔ ساجدہ آنٹی کی کال آ رہی ہے۔ جی، تو یہ تھی وہ بات کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا لباس تقویٰ ہونا چاہیے، ہے نا، کہ تم اپنے ہر ادا میں، ہر کیٹیگری میں، ہر ڈائریکشن میں کیسے دکھائی دو؟ اللہ کے بندے دکھائی دو۔ تقویٰ تمہارا لباس ہونا چاہیے، یعنی تم ہر ڈائریکشن میں کیا کرو؟ اس باؤنڈری کے اندر رہو جو اللہ نے بنائی ہے۔ وہی ہے نا بندگی۔ اور کیا ہے بندگی؟ بندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر روک کے رکھنا جو اللہ نے ہمارے ارد گرد کھینچی ہے، تو یہ ہے بندگی۔ تو یہ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آج ہو یہ رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ دین پڑھنے پڑھانے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، نماز اور تہجد گزار لوگ
ایسے معاملات کی ایسی بڑی بڑی غلطیوں میں مبتلا ہیں کہ جس کو عام آدمی بھی اخلاق سے گرا ہوا سمجھتا ہے. تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کردار کی اور اپنے اخلاق کی تربیت کی جائے. بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے ہم اپنے اندر بھی جذب کریں، اور اللہ کا وہ خوف اور اکاؤنٹیبلٹی کا، پوچھے جانے کا احساس میرے اندر موجود ہے. جو بھی میں کر رہی ہوں محض میری نمازوں کا ہی سوال نہیں ہوگا، محض میرے قرآن کے تلاوت کا ہی سوال نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، میرے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا. اور معاملات تو سب سے پہلے آئیں گے کہ یہ وہ چیپٹر ہے جو اللہ رب العالمین خود بھی معاف نہیں کرنے والے ہیں. تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے ماحول میں. اور میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، کسی گروپ سے ماشاءاللہ جب ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ہم ایک گروپ سے جڑے ہیں اور اس میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اور اللہ کے حکم کی تعمیل کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تم جس کی صحبت میں رہو گے، تم جس سے دوستی رکھو گے، اب ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جن لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے انہی جیسے بنو گے. علم نہیں بدلتا انسان کو، صحبت بدل دیتی ہے. تو جب ہم نے ایک گروپ اور ایک صحبت اختیار کی ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ محض یہ خوشیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے نا، یہ ایک ذمہ داری ہے. جیسے دین میری ذمہ داری ہے، جیسے اسلام میری ذمہ داری ہے، اسی طرح سکینت گروپ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اب سکینت گروپ یا کسی بھی دوسرے گروپ جوائن کیا ہوا آدمی جس کو دیکھ کے یا جس کو سن کے گروپ سمجھا جاتا ہے کہ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں گروپ یہ ہمارا گروپ ہے، تو پھر اس گروپ کی عزت، اس گروپ کی قدر آپ خود سنبھالیں گے تو وہ سنبھلی رہے گی، اگر آپ اچھالیں گے تو پھر وہ اچھل جائے گی. تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں ایک صحبت صالح عطا کی ہے ماشاءاللہ، وہ صحبت صالح کی ہم فکر کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس جو نعمت اس نے عطا کی ہے اس کے جیسا، اس کے لائق بنا دے، ہے نا، اس کے لائق بنا دے. اب دیکھیں ہماری طرف تب تو ہم سلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سے ہم انشاءاللہ اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اس کا ترجمہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور ان کا نہیں جن پر تو غضبناک ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ ہے سورہ فاتحہ کا. سورہ فاتحہ ہم نے اس لیے پڑھی تاکہ آغاز اس سے ہو جائے ایک دعا کے ساتھ، ہدایت کی دعا کے ساتھ، ہدایت کے طلب کے ساتھ،
اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی نعمتوں کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے، لیکن قرآن کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہم لوگ اتنے دنوں سے وابستہ ہیں اور قرآن کی عظمت کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہر بار ایک یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو دور قرآن کا سفر ہے نا، یہ ایک لمبا سفر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن درس ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ محنت، اس میں محنت درکار ہے، اس میں ایک استقامت درکار ہے، اور اس میں ایک ایسی لگن درکار ہے، ایک ایسا شوق درکار ہے کہ جس کے ساتھ ہی اس کو جب اگر برقرار نہ رکھا جائے تو انسان اتنا لمبا سفر طے کرنے میں گھبرا جاتا ہے، بعض اوقات اکتا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ جاننا ضروری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت کیا ہے میری زندگی میں۔ جب تک کسی چیز کی قیمت نہ پہچانی جائے، قیمت نہ جانا جائے، اس سے اتنی محبت اور اس سے اتنا لگاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو انسان چاہتا ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس بھی آ جائے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کی انسان اسی طرح حفاظت کرتا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے انسان اتنی کوشش اور محنت کرتا ہے۔ تو محنت قیمت کے حساب سے طے کی جاتی ہے نا، محنت قیمت کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔ پہلے اس کو قیمتی سمجھا جائے گا تبھی ہم اس کے لیے محنت کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کا تعارف کرایا ہے خود قرآن ہی میں۔ کیا ہے وہ تعارف؟ سورہ یونس، ہمیں امید ہے آپ سب کو یہ اب آیتیں یاد ہوں گی۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو تمہارے پاس، یعنی اللہ رب العالمین ہم سے، آپ سے مخاطب ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کیا، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ جو کتاب یہاں پر لفظ اردو میں جیسے کچھ چیزوں کو ہم لکھ دیتے ہیں نا، عربی میں موجود نہیں ہوتی چیز۔ جو آیت ہے اس میں کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ، نصیحت، دوا، شفا، کلام۔ یہ کتاب نہیں ہے جو آئی ہے، بلکہ کیا آیا ہے، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کی نصیحت آئی ہے۔ کتابوں، اگر کتاب کی بات کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے اردو لوگوں کے لیے دوسری کتابوں میں اور قرآن میں فرق محسوس نہیں ہوتا، یہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب۔ لیکن جب اللہ کے کلام کی بات آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے جتنی قیمتی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آئی ہے جس میں کیا ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ یہ جو سینے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں نا، ان سب کے لیے دوا ہے۔ یہ رنج ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، درد ہے، اور بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، وہ تمام بیماریاں جو میرے دل کو لگ جاتی ہیں، ڈپریشن ہے، وہ تمام بیماریاں جو میرے سینے کو لگ جاتی ہیں، اس کا علاج کہاں ہے موجود؟ اس کا علاج اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے تلاش کیا جائے گا، ہے نا، اللہ کے پاس سب سے پہلے ڈھونڈا جائے گا۔ اور ساری شفائیں بھی جو آج دنیا میں دوا کے نام پر جو کچھ بھی حاصل ہے انسانیت کو، وہ کس کا دیا ہوا علم ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور آج بھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی تلاش میں انسانیت پریشان ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ اور ہم کو آج کے دور کے اعتبار سے پتہ ہی ہے۔ تو یہاں جو چیز ہے اس کا علاج اس میں ہے۔ تو میں کیا کروں گی، میں یہاں سے اپنی شروعات کروں گی اس کی تربیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آئی اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ اور اس کو ٹھیک کرنا کیوں ضروری ہے؟ ماشاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے نا، وہ جو دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر یہ خراب ہے
تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ میری پورے جسم کی صالحیت اور صحت دونوں چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. جسم کے اعتبار سے میرے ایمان کی ساری صالحیت اور صحت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں میری ایمانیات کے، میری روح کے اعتبار سے. تو سب کچھ کا منبع، سورس یہی ہے، دل. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے دل کے طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دلوں کے لیے نصیحت ہے تمہارے لیے، اور دلوں کے لیے شفا ہے یہ. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. اس لیے کہ جب سب سے امپورٹنٹ چیز کو ہی ٹھیک کرنے کی دوا آ گئی تو کیا آ گیا؟ رحمت آ گئی نا، رحمت آ گئی. میری آواز ہم کو کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی کے پاس چل رہا ہے، میرے پاس کانفرنس کال میں ناہید آتا ہے. او اچھا، اوکے. نہیں ٹھیک ہے، اگر بس تھوڑا سا آواز کم کر دو، میوٹ کر دو. میوٹ کیا ہوا ہے، اچھا میوٹ تو کیا ہوا ہے، لیکن اب ظاہر ہے آواز تو آئے گی. ہاں، تو والیوم کو کم کر دو، منیمم کر دو. ان کو تو جائے گی پھر بھی، پھر جائے گی ان کو آواز، والیوم کم اس لیے میں نہیں کر اندر سے وہ کنیکٹڈ ہے نا، تو پھر تو جائے گی نا آواز. دیکھ لو تو پوچھ لو کم کر کے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے تفصیلی معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت میں راستہ بھی ہے، ڈیسٹینیشن تک پہنچنا بھی ہے، اور انعام حاصل کر لینا بھی ہے. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. گویا کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ رسی ہے کہ جس کو انسان اگر تھام لے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ کامیابی تک پہنچ جاتا ہے. اور قرآن کو کیا کہا گیا؟ اس کتاب کو کیا کہا گیا؟ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی، جس کا اللہ کی رسی حبل اللہ ہے نا، کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دوسرا ہمارے ہاتھوں میں ہے. گویا اگر ہم اس کو تھام لیں تو کیا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے گا. میرا تعلق اس کے تھامتے ہی، اس کو پکڑتے ہی، اس کے تعلق کے ساتھ ہی میرا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کو ڈھونڈنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات اللہ کو ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بنانے والا کون ہے، کون ہے. مومن کو یہ بات معلوم ہے. ہاں، کافر کی پہچان کے آفاق میں ہے گم، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. وہ جب اللہ کو پکڑ لیتا ہے وہ پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اس کا تعلق، یہ جو تعلق ہے یہ اللہ رب العالمین کا. اس لیے یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے. قل بفضل اللہ و برحمتہ بذالک فلیفرحوا. یہ وہ چیز ہے جس کا جشن منانا چاہیے، جس کی خوشی منانا چاہیے، جس کی خوشی میں رہنا چاہیے. گویا کہ کوئی دنیا کی تکلیف، کوئی دنیا کی ڈپریشن، کوئی دنیا کی کمی آپ کو اور ہم کو اب مایوس نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. میرے لیے خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. یہ رسی میرے اور آپ کے ہاتھ میں پہنچی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری دنیا ساری چیزوں کو جمع کرے، اور تم کس چیز کو جمع کرو؟ اس قرآن کو. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. هو خیر مما یجمعون. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی تمہاری صلاحیتیں، تمہارا وقت، تمہارا مال، تمہارا سب کچھ کہاں لگنا چاہیے؟ اسی کتاب کو جمع کرنے میں، اس کا علم حاصل کرنے میں، یعنی اس کی تلاوت. اس کا جیسے اگر ہم قرآن کے حق کو اگر ہم ڈیفائن کریں کہ قرآن کا کیا حق ہے میرے پاس اور میرے اوپر، کہ جب یہ کتاب اللہ کے کلام میرے پاس آ گیا اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے، کیا کیا رسپانسبلٹی ہے. تو سب سے پہلی چیز اس کے اوپر ایمان لانا ہے ہمیں، ہے نا. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ ایمان کیا ہے. ایمان یہ ہے کہ اس بات کا یقین کہ میرا یہ جو کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے. اور جب یقین اس لیول، یقین تو ہے ہم کو، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اللہ کی باتیں سننا چاہتی
تو 7ویں آسمان کے اوپر اس کا عرش ہے. میری استطاعت نہیں تھی کہ میں جا کے سن پاتی. اور ہم نے یہ لیول بتایا تھا آپ کو کہ 7 آسمان سے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں کتنی زندگی چاہیے. آسمان دنیا تک جانے کے لیے 500 سال کا سفر ہے. 500 ایئرس کا کی جرنی ہے آسمان دنیا تک. تو پھر 7 آسمان، تو پھر آپ کو 3500 سال چاہیے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کے لیے. اور اس کا عرش تو 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے. اور پھر اللہ رب العالمین کا عرش تو اس سے بھی اوپر ہے. 4000 سال اگر کم سے کم رکھ لیں تو اتنی مدت چاہیے اس کی بات کو سننے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، آپ کو بلایا گیا. وہی رب جو وہاں موجود ہے، وہی رب کا کلام میرے ہاتھوں میں یہاں موجود ہے. الحمدللہ. وہی رب جو وہاں موجود ہے، وہی رب نماز میں میرے سامنے موجود ہے. کہ گویا کہ اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ہیں، وہ تم کو دیکھ رہے ہیں جب تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو، وہ تمہارا جواب دے رہے ہیں جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. تو وہ میرے بس اور استطاعت اور میری قدرت سے، میری کیپیسٹی سے زیادہ تھی یہ بات کہ میں اللہ رب العالمین کی باتوں کو سنتی، میں اللہ رب العالمین کے سامنے نماز پڑھتی کہ اللہ تو موجود ہو اور میں سجدے کروں، تو موجود ہو اور میں سجدے کروں. لیکن یہ سب کچھ موجود ہے میرے لیے. اس رب کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے کلام کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے میرے ہاتھوں میں تھما دیا، مجھے سنا دیا. تو یہ ہے اس کی برکت. تو پھر اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا، بہت بڑا عطیہ ہے اپنے لیے، بہت بڑا عطیہ. آپ کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ یہ جو خوبصورت تحفے ہوتے ہیں نا، یہ تحفے کی قدر ہونی چاہیے. اس تحفے کے، اس مہربانی کی قدر ہونی چاہیے. دنیا کدھر جائے، دنیا کہاں اپنا وقت لگائے، ہم یہاں لگائیں اور ہم اس میں محنت کریں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ، سورہ فاطر کی آیت ہے، جو لوگ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے. اور پہلے جو ہم نے پڑھی وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 تھی. جو لوگ قرآن کریم کی، یعنی میرے اس کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ یقیناً ایک ایسی بزنس کی اور تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں. یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا پورا دیا جائے گا. ایک تجارت ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ. ہم سورہ توبہ میں بہت دفعہ پڑھ چکے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک تجارت اور ایک بزنس اور ایک بیع ہو جاتی ہے، اور ایک ایگریمنٹ پیپر سائن ہو جاتا ہے. اور وہ ایگریمنٹ پیپر کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے مسلمانوں سے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے سودا کر لیا، ایک بزنس کر لیا. کیا ہے؟ تمہاری جان اور تمہارے مال میرے ہیں، ہے نا. حالانکہ دی ہوئی چیز اسی کی ہے، جان اسی کی ہے، مال بھی اسی نے دیا، لیکن پھر بھی اپنے بندے سے مہربانی کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری ہے تو یہ مجھے عطا دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. یعنی کلمہ لا الہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، ایک ایسا بزنس ہے جو بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ چکا ہوتا ہے، کر چکا ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ بزنس، ایک ایسی تجارت، بزنس کس لیے کی جاتی ہے؟ بزنس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بزنس مین تو راتوں رات زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، رائٹ. بزنس آپ کو ایسے چڑھاتی ہے، نوکریاں نہیں چڑھاتی ہیں آپ کو، نوکریاں اسی لیول پر رکھتی ہیں. لیکن بزنس اور تجارت اگر کامیاب ہو جائے تو انسان وہ اونچائیاں اور وہ بلندیاں حاصل کرتا ہے جو نوکری کرنے والے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. تو بزنس کے نام میں ہی فائدہ انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے، رائٹ، کہ بزنس کا مطلب ہے بہت سارا فائدہ. تو اللہ رب العالمین نے کہا اتنا سارا فائدہ جس کی امید تم لگا، اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. کیا ہمیں پورا پورا اجر ملتا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ماشاءاللہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں
کیا ہمیں پورا پورا اجر دیا جاتا ہے؟ آخرت میں جس اجر کا وعدہ ہے وہ کیا پورا پورا ہے؟ انشاءاللہ آخرت میں انشاءاللہ پورا ہے، دنیا میں نور کہہ رہی ہیں کہ پورا پورا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، منیمم 10 گنا، منیمم 10 ٹائمز، اور اس کے بعد 700 ٹائمز. اور اللہ نے یہاں پر بھی بس نہیں کیا، میں جس کو چاہوں اپنے فضل سے جتنا نواز دوں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ کاؤنٹلیس. کاؤنٹلیس، کوئی حساب یہاں پہ لگایا نہیں جا سکتا. اس لیے پورا پورا جو اللہ نے کہا وہ اپنے پیمانے کے حساب سے ناپا ہے، ہمارے پیمانے کے حساب سے بہت زیادہ ہے یہ وہ انعام جو یہاں سے ملنے والا ہے. تو اس کی قیمت کو پہچاننا، جب قرآن کی کسی پڑھنے میں محنت معلوم ہو. آج ورڈ ٹو ورڈ جب تفسیر قرآن ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں، مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، میرے حالات اور سخت ہو رہے ہیں، سخت ہو رہے ہیں، سخت ہو رہے ہیں. یہ آزمائش تو آئے گی نا قرآن کے ساتھ. جب آپ قرآن کی طرف جائیں گے اور بقرہ پڑھنے کے لیے تو آپ پہلے سے تیار رہیں، بقرہ پڑھنے کے لیے آپ پہلے سے تیار رہیں. بقرہ وہ سورہ ہے جو کیا کرتی ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ اس سورے سے خوف ہے، اسی لیے شیطان اس سورے کو پڑھنے میں، سمجھنے میں سب سے زیادہ آپ کو تنگ کرتا ہے، سب سے زیادہ آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، سب سے زیادہ آپ کو یہ خوف دلاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں کر سکیں گے، یہ بہت مشکل ہے، آپ سے نہیں ہوگا، ختم بات، آپ سے نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور اپنا پورا اجر وہ اپنے حساب سے رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو بندہ مومن سے کیا کہا گیا؟ تم کو انیشیلی مشکل آئے گی، فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، میں تمہارے لیے اس کو آسان کر دوں گا. تھوڑی دیر مشکل میں قدم بڑھا کے تو دیکھو، چل کے تو دیکھو. کون ہے جو اللہ کے راستے میں، صحابہ نے بھی اگر مشکلات کا سامنا کیا ہے نا، اور جو ان کے ایمان کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے، اور ہم کہتے ہیں وہ صحابہ تھے، تو ہم ہمیشہ اس بات کو خود بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح گوشت پوست کے انسان تھے، رائٹ؟ ہمارے جیسے جسم و جان والے تھے، ہماری طرح تھکتے تھے، ہماری جیسی نیندیں تھیں، ہمارے جیسے بھوک تھی، ہمارے جیسے جسم و جان کی صلاحیتیں تھیں. وہ کوئی آسمانی مخلوق بنا کے نہیں پیدا کیے گئے تھے، وہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے اور ہماری جیسی فیلنگز کے ساتھ تھے، اور ہم سے بھی زیادہ، ہم سے بہت کم تر سہولتوں کے دور میں تھے. لکڑیاں کاٹ کے لانی پڑتی تھیں تو چولہا جلتا تھا، ہے نا، اور اس کے بعد پانی بھر کے باہر سے لایا جاتا تھا تو پانی استعمال ہوتا تھا. ہمارے جیسے گھروں کے اندر بٹن نہیں لگے تھے اور نابس نہیں تھے کہ یہ آن کرو اور گیس آن، اور یہ آن کرو تو ہیٹنگ آن، اور یہ آن کرو تو کولنگ آن، پانی گرم، کیا کیا ہم سہولتیں بتائیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ایک سودا کر لیا نا اللہ رب العالمین سے، تو پھر دنیا کی کوئی وقت ان کی نظر میں نہیں تھی. انہوں نے اپنا سارا وقت اور سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لگا دیا. تو باٹم لائن یہ ہے، جو بات ہم سمجھنے بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ اس کے لیے اتنی محنت کی جائے گی جتنی محنت ایک بزنس مین اپنے بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے کرتا ہے. بزنس مین سوتا بھی ہے تو چین کی نیند نہیں سوتا، اسی کا اجر اس کو ملتا ہے نا. بزنس مین زندگی میں وہاں جا کے کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کے پیچھے کی محنت نہیں دیکھی جاتی. کہ نوکری والا نوکری جب تک کرے اس وقت تک پریشان، اور نوکری کے بعد سکون. اب جاب کی پریشانی اس کے سر پر کم ہوتی ہے. بزنس والا اپنے بزنس کو راتوں کی نیند میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ جس سے میرا بزنس کامیاب ہو جائے، اور کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی وہ محنت ہے. اس لیے وہ راتوں کو بھی محنت کرتا ہے، وہ راتوں کو بھی سوچتا ہے، راتوں کو بھی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہمارے لیے یہ بزنس اور یہ سودا ہم نے کر لیا اللہ رب العالمین سے، اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے راتوں کو اٹھو اپنے بزنس کے فائدے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں رات کو تو میں اٹھ نہیں سکتی، فجر میں تو میں اٹھ نہیں سکتی، اور فلاں تو میں کر نہیں سکتی، یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، ایسا لباس تو میں پہن نہیں سکتی، میں امریکہ میں رہتی ہوں، میں اس کے
کلچر کے بغیر اس کا کلچر یہ ہے کہ بھائی عورتیں مردوں سے ہاتھ ملائیں. اب اس کلچر کو اس اپنائے بغیر تو میں یہاں پر ایڈوانس اور پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ تو سمجھی نہیں جا سکتی. تو پھر مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے جو اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کہتے ہیں بھائی ان کے وہ برا مانیں گے, سامنے والا برا مانے گا, میرے ہاتھ نہ, ایک چھوٹی مثال ہم دے رہے ہیں اس وقت, برا مانے گا میرے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے, وہاں تک بات یاد رہتی ہے. لیکن وہ جو برا منا رہا ہے میرے کسی نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے, اور کتنی برائی ہے. حدیث میں کا مفہوم یہ ہے, اور آپ کو بہت حیرت ہوگی ان لوگوں کو جن کو کہ عادت ہے ایسے کلچر میں رہنے کی, کہ یہ کہا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے کہ وہ کسی نامحرم سے ہاتھ ملائے. لوہے کی کیل کا سر میں ٹھوک دیا جانا یہ بہتر ہے بجائے کسی نامحرم کے ہاتھوں کو چھونا یا نامحرم کو ٹچ کرنا. اللہ اکبر. جب کلچر بن جاتی ہے کوئی چیز تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر وہ چیز آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے, اس میں کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی. اور آپ کیا کیا چیزیں اب اس ملک میں رہتے ہوئے, اس دنیا میں رہتے ہوئے کلچر ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کل کو کوئی چیز برائی نہیں رہ جائے گی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ زنا کر رہے ہوں گے سڑک کے کنارے, راستے کے کنارے, اور کوئی انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوگا, اس کو برائی نہیں سمجھا جائے گا, اس کو برائی نہیں سمجھا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا تو یہ سب کچھ ہے جس کو کلچر بنایا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ یہ کتاب اور یہ کلام جس کو پڑھنے کے لیے ہم چل رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے میری زندگی میں, اور یہ کتنی قیمتی ہے. ایک اور چیز ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گی, دنیا کے سارے مال و اسباب اور ساری محنتیں یہیں پر رہ جائیں گی, لیکن کون وہ چیز ہے, کیا وہ میرا رابطہ ہے کسی چیز کے ساتھ جو مجھے وہاں فائدہ دے گا, کون سی وہ ذات ہے جو مجھے وہاں پر فائدہ پہنچائے گی. قرآن کا پڑھنا. اور حدیث میں کیا ہے, یہ ابن حبان کی مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی. اور یہ صرف قبر کی بات نہیں ہے, قبر کی تو بات ہم نے اس لیے کی کہ پہلی منزل میری قبر ہے, اور ہم سب کو سب سے زیادہ آخرت سے بھی زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے, قبر سے لگتا ہے. اس لیے کہ ایک چھوٹی تنگ سی جگہ, ایک زمین کے اندر جانا کوئی انسان پسند نہیں کرتا. کہیں پر ٹھنڈک ہے, کہیں پر گرمی ہے, اور اتنی چھوٹی سی جگہ کیسے رہیں گے ہم ان چھوٹی جگہوں میں. تو سب سے پہلی فکر قبر کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد کی فکر آخرت ہے, جب ساری دنیا آئے گی اور اللہ کے جلال اور اس کے جو ہے وہ عظمت سے ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہوگی, سب گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے, اور کسی کو کسی سے کوئی امید باقی نہ ہوگی. ہر کوئی یہ کہے گا نفسی نفسی, بس میری جان بچ جائے تو بس بہت ہے. اور ایون انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. اس وقت میرے لیے سفارش کون کرے گا, اس وقت میرے قبر میں میرے لیے سفارش کون کرے گا, قرآن کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کریم ایک ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی, اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. یعنی کہ ضروری نہیں کہ جو شفاعت کرے اس کی شفاعت قبول ہو جائے, جو جھگڑا کرے اس کے جھگڑے کو مان لیا جائے, اللہ رب العالمین مان لیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ جب اسی کا کلام اس سے میری سفارش کرے اور اسی کا کلام اس سے میرے لیے جھگڑا کرے, تو اللہ رب العالمین اپنے کلام کی عزت اور اس کی قدردانی کے عوض اور اس کی شفاعت کے عوض اس کا جھگڑا, اس کی بات تسلیم کر لیں گے. تو جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے, یعنی اس پر عمل کرے, اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے, اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے, یعنی اس پر عمل نہ کرے, اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے. تو عمل ہے نا, اصل عمل ہے بالکل. تو یہ قرآن سے ہی عمل سمجھ میں آئے گا نا, قرآن ہی ہمیں بتائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ساری پورا کا پورا کلام جو ہے یہ اسی پر بیسڈ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں,
اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مرتبے کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا وہ بلند مرتبہ جو ملا، جس کے لیے سارے قیامت تک آنے والے لوگ رضی اللہ عنہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اس وقت کے دور کے لوگ ان کے جسم خوبصورت کپڑوں میں لپٹے ہوئے نہیں تھے، خوبصورت جوتے نہیں تھے، خوبصورت گاڑیاں نہیں تھیں، لیکن ایسا کردار تھا، ایسا ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا ان سے روب کھاتی تھی۔ آج ہمارا کردار ختم تو ہمارا روب ختم، ہم اتنے امیر ملکوں کے بادشاہت لیے بیٹھے ہیں اور سونے کے انبار ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود ایک تنکے کے جیسا وزن نہیں ہے ہمارا، اس لیے کہ کردار اور ایمان ختم ہو گیا ہمارے اندر سے، کردار نکل گیا ہمارے اندر سے۔ ہمارے اندر یہ جو تقویٰ کا لباس جو کہا گیا کہ تقویٰ کا لباس اختیار کرو، وہ لباس موجود ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ایک ایسے بندے کہ جو اپنی حدود کے اندر عمل کرتا ہے، ہم نے اپنے گردن سے اللہ کی غلامی کا طوق نکال کے پھینک دیا۔ ہم ہیں غلام، ہم ہیں اللہ کے سلیب، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے، ہم یہ سبق بھول گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے کہ دنیا آپ کو بلندی عطا کرتا ہے، قرآن، دنیا کی کامیابی کہاں ہے؟ اسی قرآن کے اندر۔ آخرت کی ہم سمجھتے ہیں صرف آخرت کی کامیابی، لیکن اس کتاب کے اندر دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں اور آخرت کے بھی خزانوں کی چابیاں موجود ہیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو وہ مرتبے بلند فرماتا ہے، قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ فائدہ تو یہ خزانہ تو ملا سو ملا، لیکن اجر کا بھی ایک پیمانہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ کوئی ناپنا چاہتا ہے اپنا اجر تو پھر اس حدیث کے حوالے سے ناپ لے۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ اس ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور ایک لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حروف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو پھر ہم خود اپنا پیمانہ دیکھیں، ہم روز اپنے لیے کتنی نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ محض تلاوت کی بات ہو رہی ہے اس وقت، عمل سے تو دنیا اور آخرت بدلنی ہے، لیکن محض تلاوت کا اجر یہ ہے کہ پڑھنے سے، اس کی تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے، کہ صرف الف لام میم کسی نے کہا 30 نیکیاں جمع ہو گئی، اور جس نے ایک پارہ پڑھا اس کو کتنی نیکیاں، تو یہ کروڑہا نیکی ہم محض پڑھ کے اللہ رب العالمین کے پاس بھیج سکتے ہیں، اپنے میزان عمل میں ڈال سکتے ہیں، اور اپنے جنت کے ٹکٹ خریدنے کے اکاؤنٹ میں یہ میری کرنسی جا سکتی ہے محض تلاوت کی وجہ سے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے لیے پریشان اور فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ سے میری دعائیں کیسے قبول ہو بھلا، ہے نا؟ دعا کی قبولیت کے کیا کیا چیزیں، اس کے اوپر پورا ایک ٹاپک ہو چکا، لیکن یہاں پر قرآن کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو سوال کہاں کرنا چاہیے؟ جہاں پر قبولیت ہوتی ہے، اور سوال کب کرنا چاہیے؟ جب قرآن پڑھے تو پھر اسی کے ساتھ اللہ کے آگے اپنی دعا رکھے، اپنی ضرورت رکھے۔ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے
جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے. مانگیں گے کس سے؟ لوگوں سے. تو یہ جو سارے چیزیں ہیں قرآن کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک لمبی حدیث پر ہم اس بات کو مکمل کریں گے کہ قرآن پڑھنے والے دنیا کے دوڑ بھاگ میں نہیں ہیں، جابوں میں نہیں ہیں، فلاں میں نہیں ہیں، یا جاب کرنے والے کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو پھر کامیابی کا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے زیادہ دنیا کی دوڑ دھوپ میں نہیں لگے ہوئے کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہے نا تو وہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اور ٹائم ہو، اگر جس کے پاس ٹائم ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں گزرتا، ٹائم کیسے کاٹا جائے، تو میں جاب اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے ٹائم کاٹنا مشکل ہو رہا ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہمارے پاس ہمارے لیے سنی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں. تو ایک تصویر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے تھے اور کیسے تھے، اور ان کا مرتبہ اللہ کی نظر میں کیسا تھا، اور آخرت میں وہ لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء اور مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا جس سے پورا جسم ڈھانپ لیں. ایک چادر، اور وہ چادر بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی کہ پورا جسم ڈھانپا جا سکے، ایک چھوٹی اور مختصر چادر. بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، بعض نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے. یہاں پر یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو صحابی قرآن پڑھ رہے تھے ان کو قرآن یاد تھا. اس وقت قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تو سننے کے لیے قرآن کو کسی ایسے کے پاس جمع ہوا جاتا تھا جو قرآن جس کو یاد ہے نا. سب کو یاد نہیں تھا قرآن، تو جن کو یاد ہوتا لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے اور وہ قرآن پڑھتا اور وہ قرآن پڑھتے اور لوگ اس کو سنتے. تو یہ سب اسی شوق اور محبت میں جمع تھے قرآن کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے. تو آپ نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے. ہم لوگ یہاں پر جیسے آتے ہیں نا، مجلس اسٹارٹ ہو جاتی، پھر السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مجلس کا ادب و آداب یہ ہے کہ جب مجلس شروع ہو گئی تو خاموشی سے آئے، خاموشی سے آئے. ایک خاموشی مجلس سے پھر تو سلام ہونا چاہیے، اور جب مجلس شروع ہوگی تو خاموشی سے آئیں، بیٹھ جائیں. ملاقات کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے، انشاءاللہ باتیں ہم بعد میں کریں گے. تو یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھا. ہم نے عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سلام نہیں کیا، جب تلاوت قرآن چپ ہوئے تب آپ نے سلام کیا ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، ہے نا. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، مجھے کہا گیا ان کے پاس جا کے ان میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ، یعنی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ سب کے برابر ہو گئے، کوئی اونچی جگہ نہیں اختیار کی، آپ سب کے ساتھ بیٹھ گئے اور سب کے برابر اس طرح ہو گئے، کسی سے نہ قریب نہ کسی سے دور. پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا. چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلسوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا، یعنی اتنے اجنبی لوگ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کم ہی کو پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت،
یعنی وہ لوگ جن کو دنیا میں زیادہ ملا نہیں ہے. تم کو لباس بھی اتنا نہیں ملا، ایک دوسرے کی آڑ لے کے بیٹھے ہو. اے فقراء اور مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا. آدھا دن 1000 سال کا ہے ایک دن قیامت آخرت کا. دنیا کے 1000 سال کا ہے وہاں کا ایک دن. تو پھر 500 سال پہلے، یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف دنیا کا فائدے میں لگے رہنا، اور اتنی بڑی جو خزانہ ہے میرے پاس، جس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، جس کو سیکھنے کے لیے، جس کو سکھانے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہم دوسرا جاب کیوں تلاش کریں؟ ہم کیوں نہ اسی جاب کو جوائن کریں؟ میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس صف میں داخل ہو گئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ آپشن تو سب کے پاس موجود ہے نا. جاب تو وہ یہاں پر تو جاب اس کو ملتی ہے جو جاب کے جیسا سلیکٹ ہوتا ہے نا. اس کی جو کوالیفائڈ اتنا ہوتا ہے تب اس کو جاب ملتی ہے. ہر کوئی چاہے ہوتی مجھے میڈیسن کی جاب مل جائے، مجھے ڈاکٹر سمجھ لیا جائے اور مجھے جاب مل جائے ڈاکٹر کی. ملے گی. آپ نے نہیں کوالیفیکیشن حاصل کی، آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو یعنی کہ وہ چن کے اپنی کوالیفائڈ لوگوں کو لیں گے. ہمیں تو ہمیں جو اسلام اور دین ملا ہے، وی آر چوزن. ہم لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں. وی آلریڈی کوالیفائڈ. ہمیں اللہ نے کوالیفائی کر دیا کہ تم یہ جاب کر سکتے ہو. اب میری چوائس ہے، میں اس جاب کا بیڑا اٹھاتی ہوں، میں اس کو کرتی ہوں یا میں نہیں کرتی. اس بات پر قرآن کی عظمت کے اس کو مکمل کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ قیمتی ہیرا، یہ ہے وہ قیمتی چیز، یہ ہے وہ قیمتی جواہر جس کو حاصل کرنے میں، جس کو ڈھونڈنے میں، جس کو پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے میں میرا، اور جس کی تلاوت میں میرا اور آپ کا ٹائم لگنا چاہیے، ہے نا. 5 حق ہیں جو ادا کیے جائیں گے، ادا کرنے پڑیں گے. قرآن ملا ہے اپنے 5 حقوق کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے پہلی بات کی تھی کہ اس کے اوپر ایمان اور یقین کس چیز کا، کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کے کلام کے اعتبار سے ہم لوگوں نے یہ بات جان لی تھی کتنا مشکل ہے اللہ کے کلام کو سننا، لیکن کتنا آسان ہے یہاں اب اللہ کی باتوں کو سننا. قرآن اٹھائی اور اللہ کی باتیں شروع، اللہ ہم سے کلام شروع ہو جاتا ہے اللہ کا ہم سے. الحمدللہ رب العالمین. دوسرا اس کی دوسری ذمہ داری ہے کیا؟ تلاوت. پہلے کیا تھی؟ ایمان. دوسری ہے تلاوت، کہ اس کو پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی. اور پچھلے دنوں ہم لوگوں نے تلاوت کے اعتبار سے کیا سیکھا؟ تلاوت کے لفظ میں ہی اور تلاوت کے معنی میں ہی ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ فالو کرنا ہے. تلو جو ہے نا، تا لام اور واو جو روٹ ورڈ ہے اس کا، اس میں تلاوت کے ساتھ ہی اس کو فالو کرنا ہے، یعنی اس کے حکموں کو مانا جائے گا. یہ تلاوت ہے. اور تلاوت میں جو ہے وہ تجوید بھی شامل ہے، یعنی عربی اسٹائل میں تجوید کا سیکھنا یا تجوید کے حساب سے پڑھنا محض عربوں کا کام نہیں. اب شکر ہے الحمدللہ ہم اردو والے لوگوں کو بھی اس کا فہم آ گیا، اور ہم نے تجوید پڑھنی شروع کی تاکہ ہم قرآن کو اس کی اصل مخرج کے ساتھ پڑھیں جو اس کی خوبصورتی ہے. ابھی تک انڈیا پاکستان میں بھی اب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں قرآن کو اردو لہجے کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہمیں قرآن کو عربی لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور تیسری ذمہ داری اس پر تدبر ہے، پونڈنگ، غور و فکر کرنا، کہ اب اس پر سوچیں کہ یہ کیا مجھ سے چاہتی ہے، یہ کلام مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی کتاب مجھ سے کیا چاہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے میرے لیے. اس کو دیکھیں، اس کو ڈھونڈیں. اب اگر یہ آ گیا حکم کہ نماز پڑھو، اب ڈھونڈنا پڑے گا
کہ نماز پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے طریقے بتائے ہمیں، میرے اوپر کتنی نمازیں ہیں، مجھے کس کس وقت نماز پڑھنی ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس کو جانتے ہیں، لیکن گہرائی ابھی بھی ہر دور میں ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک بار پوری سنت کے مطابق اپنی نماز کو جانچنا چاہیے، بخاری کی حدیث سے اپنی نماز کو گزارنا چاہیے۔ کیا میری نماز ویسی ہے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا جیسے صحابہ نے پڑھی، یا میری نماز ایسی ہے جیسے مجھے نانی دادی نے پڑھا دی، یا کسی نے پڑھا دیا، کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ افشین وہاں ہے چیئر اندر میں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسری بات جو کہ اب اس کا چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ جس کسی نے قرآن کے حلال و حرام کو اپنے لیے حلال و حرام نہ سمجھا، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، اس کا قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں۔ گویا کہ قرآن کے حکموں کو اس طرح لیا جائے گا کہ جو کرنے کی اجازت ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو ایمان اسی کا نام ہے کہ اب اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو لیا جائے گا۔ دوسرا اور آخری کہ اب اس کو پہنچانا ہے اپنی زندگی میں، اپنے لیے لے کے بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، اب اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آتا نہیں ہے۔ جتنا آتا ہے، اور کیوں نہیں آتا، زندگی میں ہم نے کیا کیا، کیوں نہیں ہم نے اس کا علم حاصل کیا، دوسرے علوم جب ہم نے حاصل کیے تو پھر اس کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، اس کو قیمتی کیوں نہ جانا، اس کا مرتبہ قرآن کے بارے میں کہ تم اللہ، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کسی اور چیز سے اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے جو خود اس سے نکلی ہے، یعنی قرآن اس سے نکلا نا، اس کا کلام ہے، اس کی ذات کی صفات ہے، تو اس کے ذریعے ہے اس کا قرب حاصل کی۔ کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اب کسی کا نام لگاتے تھے، آپ تو اللہ سے بہت قریب ہیں۔ اللہ کسی ایک انسان کے اجارہ داری نہیں ہے کہ کوئی اس سے قریب، ہر کوئی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، یہ ہے نا رسی اس کی، تو یہ قربت کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ قرآن اٹھائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، کوئی نہیں، سجدہ کرو، یسجدو وقتریب وسجدو وقتریب، تو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، تو یہ قربت کے اس کے سارے چیزیں موجود ہیں، راستے موجود ہیں۔ تو ابلاغ ہے کہ اب پہنچایا جائے گا، پہنچانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ تم خیر امت ہو، تم اس خیر امت کا کام یہ ہے کہ تم اچھی باتیں، قرآن کی باتیں اور اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہو، اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ میری جاب، خیرکم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے میری اور آپ کی جاب انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 5 حقوق ہیں جس کے اوپر زندگی گزاری جائے گی، تبھی جا کر کے ہم قرآن کی ذمہ داری ادا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔